میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ایک بہن کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور اس کا گھر بھی ہمارے ہی محلے میں تھا۔ اسی لیے میں اکثر اسے بلا لیا کرتا تھا، اور آج میری بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی بہن کے شکوے سن رہا تھا اور وہ روتے ہوئے بار بار میرے سامنے اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک لمبی خروش کا نشان تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ کر بولی، دیکھو شکیل، اگر تمہاری بیوی کو میرا یہ آنا پسند نہیں ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ میں یہی سمجھوں گی کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے ساتھ ہی میرا میکا بھی مٹی میں دفن ہو گیا۔ تمہاری بیوی نے دیکھو میری بچی کا منہ نوچ دیا ہے۔ بڑی بہن کے یہ الفاظ سن کر میں تڑپ گیا تھا۔ آخر مجھ جیسے غیرت مند بھائی کو یہ کیسے گوارا تھا کہ اس کی بہنیں اس کے گھر سے روتے ہوئے جائیں؟ میں امبرین باجی سے بہت شرمندہ تھا اور شرمندگی سے معافی مانگنے لگا کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور میں نے آپ کو افطاری پر خود بلایا تھا۔ بس آج دفتر میں کام بہت تھا۔ میں نے دفتر میں ہی روزہ افطار کر لیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ مگر اب گھر آ کر اپنی بڑی بہن کے گلے شکوے سن کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بہن کے جاتے ہی میں نے اپنی بیوی کو غصے سے آواز دی، مگر جب وہ میری کئی دفعہ آواز دینے پر بھی باہر نہ نکلی تو میں غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ شازمین بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے میری بہن روتے ہوئے گھر سے گئی تھی۔ میری معصوم بھانجی کا چہرہ اس نے نوچ ڈالا تھا اور خود وہ بستر پر ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے بغیر کچھ بھی سوچے اس کے اوپر سے کمبل کو اتارا اور اگلے ہی پل اسے بالوں سے دبوچ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ جو وہ نیند میں تھی، اس اچانک سے حملے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل فرش پر جا گری۔ اس کے لبوں سے درد کی سسکی نکلی تھی۔ وہ بوکھلا کر میرا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شازمین کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ بخار سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے ایک دم اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ تو فرش پر چرا لگنے سے پہلے ہی کٹ چکے تھے، اب تو اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا، اور وہ ڈری سہمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، شکیل، میں نے کیا کر دیا جو آپ مجھے یوں مار رہے ہیں؟ مجھے اس کی حالت پر ذرا بھی رحم نہ آیا، بلکہ اس کی معصومیت پر غصہ آیا۔ پھر جو کچھ بہن نے کہا وہ سب میں نے اسے یاد کروایا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر میرے قدموں پہ گر کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، شکیل، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ جب میں افطاری کے لیے کھانا بنا رہی تھی تب آپ کی بھانجی ماچس اٹھا کر میرے کپڑے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں ایک بھی لمحہ ضائع کرتی تو وہ ماچس جلا دیتی۔ میں نے جلدی سے جب اس کے ہاتھ سے ماچس چھینی تبھی اس کے چہرے پر میرا ناخن غلطی سے لگ گیا تھا۔ بیوی کے منہ سے اعتراف سن کر مجھ پر تو جیسے خون ہی سوار ہو چکا تھا۔ آخر وہ ہوتی کون ہے جو میری بھانجی کو مارے؟ بہنوں کی اندھی محبت مجھ پر اس قدر حاوی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کا وہی ہاتھ پکڑا جس کے ناخن اس نے بڑے کر رکھے تھے، اور پھر اسے گھسیٹ کر کچن میں لے آیا۔ میں نے چولہا جلایا اور بیوی کے لمبے ناخن والا ہاتھ اس آگ پر رکھ دیا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی، مجھ سے رحم کی اپیل کر رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں بھی جل چکی تھیں۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر جیسے میرے دل میں اندر تک تسکین اتری تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا آیا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کیا اور بتایا، میں نے اپنی بیوی کو اس کے کیے کی سزا دے دی ہے۔ اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میری بہن یہ سن کر خوش ہوئی تھی اور پھر آخر میں بولی، تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ یہ تم جیسے ہی بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔
بس کبھی بیوی کی باتوں میں مت آنا۔ بہن کے یہ الفاظ سن کر تو جیسے میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں سکون سا اتر گیا اور میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ ایک پل بھی مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا تھا، جس کا وجود بخار سے تڑپ رہا تھا، اور میں نے کتنی بے دردی سے اسے اٹھا کر فرش پر پٹکنے کے بعد پھر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے آخر میں اس کا ہاتھ بھی جلا دیا تھا۔ پوری رات مجھے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں سویا رہا۔ صبح سحری کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں 5 وقت کا نمازی اور روزہ رکھنے والا انسان تھا۔ ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ دنیا کا ہر کام چھٹ جائے مگر کبھی نماز اور روزہ نہ چھٹے۔ میں فوراً اٹھا اور نظر اپنے بستر پر ڈالی تو میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے میرے لیے سحری تیار کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سحری کھانے کے بعد میں نے وضو کیا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت آج پہلی بار مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ خالی خالی سا ہے۔ عجیب سی بے چینی نے دل کو گھیر رکھا تھا۔ مگر خیر، نماز ادا کر کے جب گھر لوٹا تو میری بیوی شازمین جہاں نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، میری جانب اس کی پیٹھ تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر گئی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی۔ مجھے شاید اس وقت اپنی بیوی سے زیادہ بہنوں کی محبت حاوی تھی۔ میں اسے پوری طرح نظر انداز کر کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اگلے دن پھر سے اپنی دونوں بہنوں کی دعوت رکھی اور بیوی کو خاص تاکید کی کہ اس بار ان کے لیے ان کی من پسند پکوان بنائے۔ بیوی خاموشی سے میرا ہر کہا مانتی گئی۔ اس نے مجھ سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے میرا ہر کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس روز میری بہنیں اپنے بچوں اور میاں سمیت میرے گھر آئی تھیں۔ شازمین کا ہاتھ جلا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ساری دعوت کا انتظام کیا تھا۔ شازمین نے وقت سے پہلے سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ میری دونوں بہنیں خوش تھیں۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو شازمین بھاگ بھاگ کر سبھی کو لوازمات پیش کر رہی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی اس نے سب پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میری بہنیں کبھی اس سے کچھ مانگتی تو کبھی کچھ، اور کبھی کسی کھانے میں نقص نکالتی۔ بہنیں کھانا کھانے میں مشغول ہوئیں تو شازمین ان کے بچوں کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، جبکہ میں اپنی بہنوں اور بہنوئی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو پورا گھر اس وقت مجھے چڑیا گھر جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ شازمین نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر کچن میں کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب اس نے دیر لگا دی تو میں بھی کچن میں چلا گیا۔ سامنے شازمین باسی روٹی سلاد کے ساتھ کھا رہی تھی، کیونکہ اس وقت دعوت میں بنائے گئے سارے پکوان میری بہنیں کھانے کے بعد اپنے ساتھ گھر بھی لے گئی تھیں۔ میں نے بیوی سے کہا میں باہر سے کچھ منگوا دیتا ہوں، مگر اس نے فوراً سے منع کر دیا اور سلاد سے ہی باسی روٹی کھانے لگی۔ مجھے اس دن کے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ پر زخم ہو چکے تھے۔ وہ بہت مشکل سے نوالہ لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں بے چین سا ہو جاتا تھا، مگر میں اسے سر بھی تو نہیں چڑھا سکتا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے اور ایک بار پھر میری دونوں بہنیں بچوں سمیت سارا دن میرے گھر آ کر گزارنے لگیں۔ شازمین نے ان کے لیے بہترین افطاری کا انتظام کیا، کیونکہ میں اکثر و بیشتر انہیں رمضان میں افطاری پر بلایا کرتا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے مزاج سے واقف تھا اور شازمین کو بھی میں اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ایک دفعہ کی مار اب میری بیوی کی عقل ٹھکانے لا چکی ہوگی، مگر شاید میری یہ سوچ غلط تھی۔ اس دن میں افطاری سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔
مجھے دیکھ کر میری بہنوں کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو دونوں باری باری میری بیوی کی شکایتیں لگانا شروع ہو گئیں۔ شازمین نے آج پھر انہیں طنزیہ لہجے میں باتیں سنائی تھیں کہ وہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلی آتی ہیں اور بچوں کو بھی جھڑکا تھا۔ بہنوں کے الفاظ سن کر میں پھر سے آگ بگولا سا ہو گیا۔ اس دن میں نے اسے اتنا پیٹا تھا مگر شاید اس پر ابھی تک اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں جو مقام میری بہنوں کا تھا وہاں تک بیوی کا پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی۔ شازمین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، وہ میری مرحوم ماں کی پسند تھی۔ شازمین یتیم تھی، اسے اس کے دادا نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ 20 سال کی یہ لڑکی چہرے سے بے حد معصوم لگتی تھی، مگر جو کچھ وہ میری غیر موجودگی میں میری بہنوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ بہنوں نے مجھے کچھ اس طرح سے بھڑکایا کہ جب وہ رات کو اپنے گھر چلی گئی تب میں نے گھر میں موجود ڈنڈا اٹھایا اور شازمین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی جب میں نے بغیر ترس کھائے اسے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک حملے سے وہ نیند میں آنکھیں بند کیے ہوئے چلا اٹھی۔ وہ غنودگی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر زمین پر گر گئی، مگر میں تو اس وقت ظلم کی اس انتہا پر کھڑا تھا جہاں سے تمام تر جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ شازمین جب مکمل ہوش میں آئی اور مجھے خود کو مارتے ہوئے دیکھا تو میرے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مت مارے، اب آئندہ کبھی آپ کی بہنوں کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ اسے مار مار کر میرے ہاتھ تھک چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میری کلائی کی ہڈی کا جوڑ ہل چکا ہے۔ نہ جانے اس نازک وجود کا کیا حال ہوا تھا جو مجھ جیسے تندرست مرد کے ہاتھوں پوری قوت سے کئی ڈنڈے اپنے وجود پر برداشت کر چکی تھی۔ اگلے روز جب میری بہنوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے خوشی سے شاباش دینے لگی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میری بہنیں مجھ سے راضی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں میری بیوی کے لیے بچی ہوئی محبت اور احساس بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ مجھے اس گھر میں ایک اضافی سی چیز لگنے لگی تھی، یا پھر صرف ایک ایسا وجود جس کا کام میری ذمہ داریاں اٹھانا اور میرے گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری بہنیں ہر دوسرے دن میرے بلانے پر میرے گھر آ جاتی تھیں۔ شازمین آج بھی ان کے لیے یوں ہی اہتمام کرتی تھی، لیکن اب وہ لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے سوجا ہوا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آتا کہ کیسی بد دل عورت ہے۔ وہ میرے سامنے میری بہنوں اور بھانجیوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، ان کے منہ میں نوالے توڑ کر ڈالتی ہے، جبکہ دوسری جانب میری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بالکل ہی جانوروں جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ شازمین سے میری شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، مگر اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ اس نے مجھے مخاطب کب کیا تھا، مگر چونکہ میری بہنیں خوش تھیں اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شازمین غصے سے میری چھوٹی بہن کو دھکا دے کر گرا چکی تھی، اور اگر میں اس بروقت نہ سنبھالتا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ مجھے موجود پا کر شازمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، اور وہیں دوسری جانب میری بہن روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ دیکھا بھائی، دیکھ لیا آپ نے اپنی بیوی کے کرتوت، نہ جانے اماں نے کیا دیکھ کر تمہاری شادی اس سے کروائی تھی۔ تمہارے منہ پر معصوم شریف دکھنے والی لڑکی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ بہن کے الفاظ سننا تھے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سب کے سامنے شازمین کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی کا ایک موقع مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک رہی تھی، اپنے پیٹ کی طرف اشارے کر رہی تھی، مگر مجھے مزید غصہ آ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی مجھے خود کو مارتے ہوئے نہ روکا تھا، مگر اب
اس کا بار بار پیٹ کو بچانا مجھے بے قابو سا کر گیا تھا۔ میں نے بغیر لحاظ کیے اس کے پیٹ پر کئی بار ڈنڈے مارے اور اسے گالی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری ماں کی لائی ہوئی لڑکی نہ ہوتی تو شاید میں کب کا تمہیں طلاق دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر پاؤں کی ٹھوکر مارتا رہا۔ بہن کو لے کر کمرے میں چلا آیا۔ میری چھوٹی بھانجی وہیں کونے میں بیٹھی تھی۔ شاسمین نیم بے ہوشی میں کراہتے ہوئے پانی مانگنے لگی، مگر میں اسے نظر انداز کرتا اپنی بہن کے آنسو پونچھنے میں مصروف تھا۔ میں نے بہن سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب شاسمین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ اس کا مقام اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کا ہے۔ آپ جلد از جلد میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں کو تو شاید اسی کا انتظار تھا۔ وہ تو چہک اٹھی تھیں۔ شاسمین درد سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ نہ جانے میرا دل بھی کیسا پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میری بہنیں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھیں اور شاسمین کو جلانے کی خاطر جان بوجھ کر اس کے سامنے میری دوسری شادی کی بات کرتی تھیں۔ پہلے تو شاسمین نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر ایک روز جب باقاعدہ میری بہن ایک لڑکی کو مجھ سے ملوانے کی خاطر گھر لے آئی تو شاسمین کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ لڑکی میری باجی کی دوست تھی اور انتہائی ماڈرن اور خوبصورت سی لڑکی تھی، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میری بیوی اس سے بھی زیادہ حسین ہوا کرتی تھی۔ مگر اب تو مجھے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ جگہ جگہ نیل اور زخم کے نشان تھے، بکھرے بال اور ہر وقت آنکھوں میں آنسو۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن شاسمین کے کمرے میں گئی اور پھر اسے میرا رشتہ پکا ہونے کی خبر سنانے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ شاسمین بھوکی شیرنی کی مانند بڑی باجی کا گلا پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی کہ خبردار، میں آپ کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہوں، مگر مجھ سے میرے شوہر کو نہیں چھیننے دوں گی۔ شکیل صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ باجی کا گلا پکڑتے دیکھ کر اس پر مجھے اپنی بیوی کے الفاظ اور جذبات نظر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی باجی کے ساتھ اس کی جانے والی بد کلامی اور بدتمیزی نظر آئی تھی۔ میں نے اس روز شاسمین کو اتنا مارا کہ میرا اپنا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سر کئی بار دیوار سے پٹکا تھا، یہاں تک کہ دیوار بھی اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں۔ اب تو مجھے اس کے درد سے چیخنے کی آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھیں۔ میری بہنیں تو تبھی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں جب میں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا تھا۔ شاسمین بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بے سدھ سی زمین پر پڑی تھی۔ نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے وجود سے اب مجھے گھن آنے لگی تھی۔ آخر اس لڑکی کی اوقات ہی کیا تھی جو یہ میری بہنوں کے گریبان تک آتی ہے؟ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر لا کر پھینک دیا۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ سکون کہیں میسر نہ تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو دماغ پر ڈالا اور کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تبھی میری نظر تکیے کے نیچے سے جھلکتی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر انتہائی خوبصورت طریقے سے شاسمین شکیل لکھا تھا۔ پھر میرا دل چاہا کہ میں اس ڈائری کو 100 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے حقارت سے وہ صفحے نکالنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک صفحے کی چند سطروں پر میری نظر رکی، جس پر لکھا تھا، کاش شکیل آپ مجھے بتانے کا ایک موقع دیتے۔ آج ہماری زندگی کا سب سے انمول دن تھا۔ آپ پاپا بننے والے تھے، مگر جانتے ہیں آپ کی بہن نے پل بھر میں ہماری سب خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔
میں نے جب خوشی سے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی، مجھے بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے معصوم بچے پر گالی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی نہ کر سکی اور انہیں پہلی بار دھکا دیا تھا۔ مگر شکیل، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا قتل کر دیا، ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ڈائری پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ پھر میں ڈائری کے پھاڑے ہوئے باقی صفحات بھی جوڑ کر پڑھنے لگا تھا۔ ہر ایک لفظ میں درد تھا، ہر صفحہ مجھے ظالم اور شازمین کو مظلوم بتا رہا تھا۔ ہر درد اور ہر ظلم کی وجہ میں تھا، اور مجھے بھڑکانے کے پیچھے صرف اور صرف میری بہنوں کا ہاتھ تھا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ کئی بار میں نے اس ڈائری کو بند کر کے کھولا تھا۔ میرے جانے کے بعد میری بہنیں گھر آ کر میری بیوی پر حکم چلایا کرتی تھیں۔ وہ یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ میری نظروں میں اسے برا بنانے کے لیے ہر حد پار کر چکی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ پڑھا نہ گیا اور میں ڈائری کو وہیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شازمین گھر سے باہر بے ہوش پڑی تھی، مگر مجھ میں ہمت ہی نہ تھی کہ اس تک پہنچتا۔ کمرے سے باہر نکلا تو خون کی بدبو آنے لگی۔ دیواریں اور فرش پر ہر طرف تو اس کے وجود سے بہتا خون لگا ہوا تھا۔ میں جانے انجانے میں یہ کیسا گناہ کر بیٹھا تھا۔ بہنوں کی محبت میں یہ بھی بھول بیٹھا کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی، اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی۔ لرزتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو شازمین یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور ہوش میں لانے لگا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ میں اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر بولا کہ آپ نے آنے میں بہت کر دی، یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ یہ الفاظ میری زندگی کو ویران کر گئے تھے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے شازمین؟ آج میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد وہ رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میری بہنیں شازمین کی میت کے پاس بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں شازمین کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی لے آیا۔ اس کی قبر پر آخری بار لرزتے ہاتھوں سے میں نے مٹی ڈالی تھی۔ ایک ہی دن میں میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ گھر آیا تو بہنیں بیٹھی تھیں۔ اسی پل دونوں بہنوں سے اپنے تمام تر رشتے توڑ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو اب میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، بس دنیا والوں کے سامنے آنسو بہا رہی تھیں۔ وراثت میں ان کا جو حصہ تھا سب کو دے کر لا تعلق ہو گیا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ عدالت نے مجھے عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی تھی۔ آج میں جیل میں قید ہوں۔ جن بہنوں پر جان دیتا تھا وہ صرف مجھ سے ایک بار ملنے آئی تھیں، اور اب 6 ماہ گزر گئے تھے، کسی نے مجھے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی شازمین کی ڈائری میرے سامنے پڑی ہے، جس کے ہر صفحے کے آخر میں اس نے لکھا ہے، شکیل، میری محبت بڑی خاموش ہے، مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار رہے گا جب آپ میری خاموش محبت کو سمجھیں گے، میرا اعتبار کریں گے۔ بس اب مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب روز محشر مجھ سے شازمین کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔